بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن وہ دن کہ جس دن اس کے عرش کے علاوہ کہیں پر بھی سایہ موجود نہیں ہوگا، پرکھٹن دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا۔ تو آقا حضور فرماتے ہیں اس مشکل دن میں، اس دھوپ والے، گرمی والے، شدت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کہیں پر بھی سایہ موجود نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر حضور نے ذکر کیا امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، حکمران۔ یہاں امامت سے مراد امامت کبریٰ ہے، یعنی جو ہمارے حکمران ہیں، جو بادشاہ ہے، اس کے لیے آقا نے فرمایا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاس سے بلک کر مر جائے تو قیامت والے دن اس کا حساب بھی فاروق اعظم کو دینا پڑے گا۔ تو امام عادل، اور دوسرا فرمایا والشاب، اور دوسرا وہ جوان، نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کیا، اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے کاموں میں صرف کیا ہے، تو ایسے جوان کو بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تیسرا وہ دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہوں گے اس لیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ ایسے 2 بندوں کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جس کو کسی منصب اور جمال والی خاتون، کسی عورت، کسی لڑکی نے اس کو گناہ کی طرف مدعو کیا، بلایا، تو اس نے آگے سے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔